ہے ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مومن اور منافق میں فرق معلوم کرنا چاہتے تھے تو ہم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کا تذکرہ کرتے تھے، آپ کا ذکر کرتے تھے، تو جس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہمیں معلوم ہو جاتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنا ہے، اور جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے تھے تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ جس کو مولا علی کے ذکر سے پریشانی ہو رہی ہے یہ اپنا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مومن اور منافق کے اندر فرق معلوم کرنا چاہتے، جب ہم یہ پہچانتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو ان تین چیزوں کے ذریعے ہم پہچانتے تھے۔ پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مومن اور منافق میں فرق معلوم کرنا چاہتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ چھیڑتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتا تھا ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اپنا نہیں ہے اور یہ بیگانہ ہے۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو اس چیز سے ہم اندازہ لگاتے تھے کہ جو نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا یہ اپنا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے۔ جو ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ اپنا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ منافق ہے۔ اور تیسری چیز بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے جب ہم مومن اور منافق میں فرق معلوم کرنا چاہتے تھے فذکر علی، تو ہم حضرت علی کا تذکرہ کرتے تھے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا جس کے چہرے پر خوشی آتی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اپنا ہے، اور جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے تھے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا یہ اپنا نہیں ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ منافق ہے۔